السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، طاقتور ہوں گے۔ موضوع ہے کیا اچھے سوچ سے اچھی زندگی بنتی ہے؟ صرف ہم اچھائیوں پہ آج بات کریں گے، انسان کے ایکسلنسز پہ بات کریں گے، سائنس کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں گے اور مذہب کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں گے، اور دوسری جتنے بھی ٹیکنیکس ہے دنیا کی کہ اچھے سوچ سے اچھی زندگی کیسے بنتے ہیں۔ آپ خود ہمیں کال کریں گے، بتائیں گے، ہمیں رائے دیں گے ہمیں کہ کیا اچھے سوچ سے اچھی زندگی بن سکتے ہیں، اور اگر نہیں بنتے ہیں اچھے سوچ سے تو کیا کیا جائے تاکہ ہماری سوچیں اچھی اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے اور اچھی بن جائے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے نیت کی بات کہے تھے کہ نیت کیا عمل داخل زندگی میں کیسے ہوتے ہیں، اور آج ہم سوچ کی بات کرتے ہیں۔ ایک نیت ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتے ہے۔ سوچ بھی تقریباً نیت میں کی کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں۔ اچھے سوچ، اچھی زندگی، اور اچھی زندگی کیسے، کس طرح کے ہم اپنے سوچ کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ اب ہم آتے ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے کہ انسان جیسے سوچتا ہے ویسے زندگی کیسے بنتے ہیں۔ پیرا سائیکلوجی میں یہ میں نے پڑھا کہ جیسے ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی ویسے بنتے ہیں۔ تو کیا اچھی سوچ سے اچھی زندگی بن جاتے ہیں؟ کیا ایسے پاسبل ہے جو اچھی سوچ ہو انسان کے اور اچھی زندگی بن جائے؟ یہ آج ہم صرف اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے جیسے سوچ ویسی زندگی، ایسے کیسے پاسبل ہے۔ کچھ لوگ تو سوچ کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ سوچ کام کرتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی زندگی میں کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی بھی چیز شامل ہے، وہ کروا رہے ہیں ان سے۔ اللہ نے ہمیں انسان کو دین کے حوالے سے بات کرتا ہے، یہاں پر چونکہ مذہب کی بات آ جاتا ہے، دین کی بات آ جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، لیکن تو پھر جو سب کچھ اللہ کرتا ہے تو انسان کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے، انسان سے کیا کروا رہے ہیں۔ اب انسان سے کیا کروانے کے لیے انہوں نے اچھے صلاحیت دی ہوئی ہے، اور وہ ہے اچھے سوچ، جس سوچ کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ معمولی سی بات ہوتی ہے اس میں، بہت معمولی سی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، کس طرح ہم سوچ کو بدل سکتا ہے۔ سوچ کے بدلے کی جو بات ہوتی ہے، کبھی کبھی ہماری زندگی میں تبدیلیاں ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم جس سوچ کے ساتھ عادی ہو چکی ہے وہی سوچ ہماری زندگی بنتے ہیں۔ اب دین میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اچھے سوچ رکھیں ہر انسان کے لیے، اور ہر چیز کے لیے اچھے سوچ رکھیں۔ تو اچھے سوچ سے انسان کو بہت سے پھل، یعنی میٹھا جو ہے نا، جو میٹھی سوچ سے میٹھا پھل ملتے ہیں، مٹھاس ملتے ہیں زندگی میں، مسکراہٹ سے انسان کو مٹھاس ملتے ہیں زندگی میں۔ اور سوچ، اب جتنے لوگ ہیں جو بد عمل کرتے ہیں، سائنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو بد عمل کرتے ہیں ان کے سوچ پیچھے سے، ان کے سوچ میں وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے عمل برا کرنا ہے، اور پہلے سے ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے لاشعور میں ہے کہ انہوں نے سوچ غلط رکھا ہے، تو غلط انہوں نے کیا۔ اچھے سوچ جب ہوتی ہے تو اچھے عمل آپ کے انکانشیس سے، اچھے عمل جو ہے، اچھے سوچ انکانشیس سے آتے ہیں اور آپ سے کرواتے ہیں وہ کام جو اچھے ہیں، اور اچھائی میں انسان کو قلبی سکون ملتے ہیں، ریلیکسیشن ملتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی زندگی بنتے ہیں، کیونکہ ذہنی صلاحیتیں کام کرنا شروع کرتے ہیں، باڈی کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور سچ میں اور اچھائی میں، اچھے سوچ میں آپ کو پتہ ہے آپ کو بہت کانفیڈنس ملتے ہیں، آپ کے خود اعتمادی میں بڑھ جاتے ہیں۔
تو سوچ کیسے آپ ہمیں کال کریں گے اور کال سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ سوچ آپ کے اپنے سوچ کیسے ہیں اور آپ کیسے زندگی میں کیسے بسر کرتے ہیں. کیا آپ کے سوچ اچھے ہیں؟ آپ کے فیملی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں؟ آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے بزنس کے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں؟ کیا آپ کی سوچ اچھے ہیں؟ کیونکہ سوچ سے بنتا ہے یہ سارا کچھ. جتنا بھی چیز ہے آج کے جو انسان کا دار و مدار یعنی میٹافزیکل سائنس، ذیل سائنسز میں یہ ریسرچ کے مطابق جتنے بھی انسان کے کردار ہیں اچھے اور برے وہ سوچ کے ہیں. تو سوچ کیسے اور سوچ کیا ہے آپ ہمیں بتا دیں گے اور ہمیں کال کریں گے، اور کال کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے ایک کال ہولڈ پہ ہیں، ایک کال ہولڈ پہ کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اللہ صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. اچھے سوچ اچھے زندگی، کیسے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا سوچ کا عمل دخل جو ہے زندگی میں، کیا اچھی سوچ سے حقیقت میں اچھی زندگی بنتے ہیں؟ الحمدللہ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی سوچ کو دے کے ہی تو اشرف المخلوقات بنایا. اگر سوچ کا تعلق اگر صحیح استعمال کر لے آدمی تو وہ اس کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ماشاءاللہ. یہ زندگی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. یہ بھی زندگی اللہ تعالیٰ بہترین بنا دیتا ہے جس کی سوچ کا تعلق یعنی مثبت ہوتا ہے. منفی سوچوں سے انسان کے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے سیل دیے ہیں وہ روشن ہونے کے بجائے تاریخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بیماری بڑھتی ہے، پھر ٹینشن بھی ہوتی ہے، پھر بہت ساری خرابیاں ایسی جسم کے اندر آ جاتی ہیں اور دماغ کے اندر آ جاتی ہے جس کو یعنی کیور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کر. صحیح. تو آپ کا مطلب ہے کہ اچھے سوچ سے اچھی زندگی بنتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. سوچ اصل سوچ کا تعلق ہی جسم کا تعلق ہی سوچ کے ساتھ ہے. اچھا، اللہ کے ساتھ بھی تعلق سوچ کے ساتھ ہے اور دنیا کے ساتھ تعلق بھی سوچ کے ساتھ ہے. اگر سوچ کو صحیح انسان رکھے تو سامنے والے سے تعلق جو ہے وہ بہتر بنے گا. اگر آپ کی سوچ اس کے بارے میں یا سامنے کے والے کے بارے میں آپ کی سوچ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو وہ تعلق بن ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگ اللہ کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا تعلق ہے کہ انسان جو ہے اگر ساری زندگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی، پوری زندگی بتا دی کس طرح مثبت سوچ کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور الحمدللہ آپ کے پاس جو اسباب ہمیں ملے ہیں، جو ہم کو سبق ملا ہے، اس سبق کے مطابق اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بنانا چاہے تو اس کی سوچ بڑی مثبت اور بہت اچھی سوچ بن سکتی ہے جس سے وہ دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتا ہے اور آخرت کے لیے بھی زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے. جی ماشاءاللہ. آپ مثال کے آپ نے کیا سوچ میں تبدیلیاں، مثال کے آپ ذیل سائنسز سے کرتا ہوں. سوچ میں ایک تو انسان کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، ماشاءاللہ. ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا دنیا کے ساتھ. دنیا کے ساتھ تعلق جو جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے تعلق میں میاں بیوی کے تعلق کے اندر جو ہے وہ درمیان میں جو خلا پیدا ہو جاتا ہے صرف مثبت سوچ نہ ہونے کی وجہ سے. اگر منفی سوچ چلتی رہتی ہے، بیوی شوہر کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے، کچھ غلطی انسان کے اندر ہوتی ہے، سچ کے اندر ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ غلطی نہیں کرتا. ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ غلط یعنی انسان جو جلد باز بھی ہے، غلط بھی کرتا ہے نا. جی بالکل صحیح. وہ اپنی سوچ کو مثبت انداز میں استعمال کرے تو دوسرے کی سوچ جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے لیے. صحیح. اگر اس کو غلط سوچ سے سوچتا رہے گا تو اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے رہتے ہیں. وہ بجائے اس کی جو سامنے والی کی سوچ ہے وہ بھی اس کے بارے میں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کو قوت ہے نا ایک اندر کی، انسان کے اندر اللہ پاک نے قوت رکھی، بہت ساری قوت ہیں، بڑی طاقتور انسان کی شخصیت ہے.
تو وہ جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر ہی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یعنی دنیا کے معاملات میں بھی اس کے لیے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی سوچ بڑھتے 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 آخر میں وہ اتنا سخت بیمار ہو جاتا ہے اندرونی طور سے، یعنی ظاہری باطنی طور سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہتا، کسی کام کے قابل نہیں رہتا ہے نا، نہ وہ دنیا کے کام کے قابل رہتا اور نہ وہ یعنی اللہ کی عبادت کے قابل رہتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ ہی منفی چل رہی ہے، مثبت سوچ ہی نہیں ہے. تو سارا تعلق ہی انسان کی سوچ کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سوچ اگر انسان کو مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سوچ ایک مجرد چیز ہے جسے سوچ سے کچھ نہیں، ایسے کوئی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا سوچیں. سوچ سے اور تصور سے تو اللہ کو پا لیتے ہیں لوگ. اچھا وہ کہتے ہیں جتنا سوچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سوچ سے کچھ نہیں ہوتے ہیں. تو کیسے آپ ان کو سمجھائیں گے، کسی زبان میں، سادہ زبان میں آپ کیسے سمجھائیں گے ایسے لوگ؟ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے صلاحیتوں کو ان یوز استعمال نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سوچ کے ذریعے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، عملی کام کرنی چاہیے. تو اگر ان کو یہ بتائیں جائیں کہ سوچ جو ہے آپ کی، سب سے پہلے تو ان کو سوچ کی طاقت کا پتہ ہو کسی انسان کو، پھر وہ صحیح سوچ کر سکتے ہیں. اگر صحیح سوچ کا کسی کے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح سوچ ہوتا کیا ہے، تو وہ کتنا بڑا طاقت ہے، صحیح سوچ کتنا بڑا طاقت ہے، اور اس کی فیوچر کو کیسے برائٹ کر سکتا ہے، کیسے بہترین بنا سکتے ہیں، کیسے اس سوچ سے وہ اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین کر سکتا ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کی بلڈنگ کو بڑا خوبصورت بنا سکتا ہے. تو جب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ سوچ ہوتا کیا ہے، تو کیسے بھی. تو آپ یہ بتائیں کہ سوچ کیا اصل چیز، سوچ کیا چیز کیا ہے؟ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہی، میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ دو چیزوں سے بنایا. ایک تو انسان کو دماغ دیا، عقل دی، عقل اور شعور، یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف بنا ہے. اپنی عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتا تو یہ انسان جو ہے وہ مثل جانور ہے جو جس کے پاس عقل اور سوچ نہیں ہے. اگر انسان عقل اور سوچ استعمال کرتا ہے تو اس سے انسان بنتا ہے، بنسبت اس کے پاس حیوان کے پاس تو عقل اور سوچ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہتا ہے وہ گزارتا ہے. اس کو جو اللہ نے اس کو علم دے دیا، اس علم سے وہ اپنے آپ کو بناتا رہتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو جو عقل و شعور دے کے انسان کو اور وہ اشرف کر دیا. مثال کے طور پہ ایک شیر ہے نا، شیر ہے، اس کے سامنے اگر آپ گھاس رکھ دیں تو وہ نہیں کھائے گا، بولتا میرا اس سے پرہیز ہے، میں نہیں کھا سکتا اس کو، ہے نا. اگر وہی گوشت جو ہے آپ بلی کے خون میں ڈالیں گے تو فوراً سکتے گی اس کے اوپر، ہے نا، کیونکہ اس کے پاس یہ علم ہے، اس کے پاس اللہ پاک نے یہ علم دیا کہ تیری جو خوراک ہے یہ ہے. اور اگر شیر کے سامنے اگر آپ وہ ڈالیں گے ڈالیں گے فوراً جپتے گا، اس کو کھائے گا. تو یہ اللہ پاک نے اس کو علم دیا. ہمارا علم ہمارے عقل و شعور کے ساتھ ہے نا. جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے، اللہ کے علم کو استعمال کریں گے، اللہ نے جو علم آپ کا مطلب ہے کہ سوچ جو ہے یہ انسان کو دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارے اور اینیملز کا سوچ میں فرق ہے. فرق ہمارے اور اینیملز کے جو فرق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سوچ پہ ہے؟ بالکل سوچ کے اوپر ہے، عقل اور شعور کے اوپر ہے. اگر عقل اور شعور انسان کے اندر عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرے گا، ہے نا، اپنی سوچ کو استعمال نہیں کرے گا تو مثل جانور ہے. آپ دیکھ لیں اس جو چل رہا ہے. سوچ کے استعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منفی ہوتے ہیں اور ایک مثبت ہوتے ہیں. بالکل، جو مثبت سوچ استعمال کرتا ہے وہ انسان ہے، وہ اپنی زندگی کو بہترین بنا لیتا ہے اور اپنی اسی زندگی سے دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے نا. اللہ نے حکم ہی اسی طریقے سے قرآن کو آپ دیکھ لیں، قرآن میں بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا ہے. یہ زندگی کے رہنے سہنے کا ہر طریقے کا طریقہ بتایا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر دیکھیں، ان کی زندگی کی طرف دیکھیں تو انہوں نے زندگی کو بالکل ایسے سانچے میں ڈال دیا کہ اگر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، انسان بالکل پیسفل ہے، ذہن بھی سوچ بھی اس کی ساری پیسفل ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں دنیا کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں
کوئی آپ کے اچھے سوچ سے آپ نے کیا گین کیا، کیا حاصل کیا؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اچھے کرتے ہیں تو اچھے کے بدلے اچھے نہیں ملتے ہیں، تو آپ ان کو بھی کیسے سمجھتے ہیں؟ اور آپ نے اگر اچھا سوچ رکھا اور اچھا کیا اپنی زندگی میں، کچھ ایسے مثال بتائیں کہ کیا ہوا ہے آپ کی زندگی؟ آپ عمر بات کریں نا، آپ شوکت بات کر رہا ہوں، شوکت صاحب، جی شوکت، سوری جی شوکت صاحب، میں ڈاکٹر صاحب گزارش سے کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ اس سے لینے کی کوشش مت کرے، اس کا بدلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. اور جو لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا رزلٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نقصان میں رہتا ہے. انسان کرے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اس کو بھول جائے. ہمارے پاس بہت سے ایسے شوکت صاحب بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں ہمیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں وہ برا کرتا یا کرتی ہے، اور ہم اچھے اگر یہ سوچیں گے تو پھر مثبت سوچ نہیں رہے گی، منفی سوچ رہے گی. وہ منفی سوچ کو تو ختم کرنا ہے. انسان کسی سے کچھ نہیں لے سکتا. آدمی خود اپنی ذات کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے کسی سے رزلٹ لینے کی کوشش مت کرے کہ بھائی مجھے اس کے بعد میں نے اچھا کیا تو اس سے مجھے یہ رزلٹ مل جائے گا واپس. اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم نے جتنا اچھا کیا ہے اس کے بدلے ہمیں کیا خاک ملا. جتنا اچھا کرتے ہیں دنیا اتنا برا کرتے ہیں، اور اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے. بلکہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنی عجیب غریب باتیں کرتے ہیں، جو کہ نہ دین کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ تربیت کو، نہ انسانی رویہ کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ سوچ بڑی غلط ہے. یعنی یہ ایک دیکھیں ہمارے دلوں میں اگر دین کے حوالے سے یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی شیطان ہمیں اچھائی سے روکتے ہیں. تو آج انسان ایسے بنے ہیں کہ اچھا کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھے کرنے سے تو کچھ ملتا ہی نہیں. اللہ، اچھا کرنے سے کیا ملتا ہے یہ کسی کو اگر پتہ چل جائے، تو کوئی برائی کرے ہی نہ. یہ اگر اس کا علم ہو جائے کسی کو، تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے تو انسان کی جدوجہد ہے ساری کہ اس کو اچھا کرنے سے اس کو ملتا کیا ہے. اس کو سب سے بڑا جو سکون، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر لے آدمی، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دے اور کہ مجھے ایک گھڑی کا سکون مل جائے، اس کو کبھی نہیں مل سکتا. لاکھوں کروڑوں روپے سے نہیں ملے گا. جو سکون قلب کے اندر جو سکون ہے، دل کے اندر جو سکون ہے، دماغ کے اندر جو سکون ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے سے نہیں ملتا ہے نا. وہ اسی سے ملتا ہے نیک کام کرنے سے، نیک عمل کرنے سے. بالکل اس کی روح بھی، اس کا دماغ بھی بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل کر لیا، اچھا کیا. اب اس کا رزلٹ مجھے اللہ دے گا. اس سے لینے سے مجھے کیا، یہ سامنے میں تو مجھے کیا لینا ہے نا، کیا لینا؟ میں نے اللہ کے لیے کر دیا. جو اس سوچ کو رکھتا ہے وہ کامیابی والی زندگی ہے. اور جو اس سوچ کو رکھتا ہے کہ میں اس سے واپس رزلٹ دوں، تو وہ نقصان ہے. اس کی منفی سوچ میں چلا جائے گا، وہ پھر اس کو فائدہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اچھا شوکت صاحب، میں نے دیکھا ہو سکتا ہے اس کو دنیا نہیں دے ہے نا. میں نے کام جیسے وہ روتے تھے، کوئی نیک عمل کر کے روتے تھے، یا اللہ یہ پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے. صحابہ کرام جیسے روتے تھے نیک عمل کر کے کہ یا اللہ پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے. تو رزلٹ دینے کی تو بات ہی نہیں ہے. قبولیت کی بات کرتے تھے، یا اللہ پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے، تو قبول کر لینا. رونا شروع کر دیتے تھے، ہے نا. تو منفی سوچ تو ان کی تھی نہیں، مثبت سوچ سے سوچتے تھے. تو مثبت سوچ جب آ جائے گی تو انسان کی زندگی جو ہے خوشگوار ہو جائے گی. اس کا رہنا سہنا خوشگوار ہو جائے گا. اس کا گھر کا چار دیواری خوشگوار ہو جائے گی. بہت اچھی زندگی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کی زندگی دے. اور آپ کو آنے کے بعد، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد الحمدللہ اور زیادہ یعنی ذہن اور سوچ اتنا کھلا ہے. ذہن اور سوچ میں یعنی مثبت خیالات اتنے زیادہ کبھی ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں تو وہ ان کو اوپر دم کیا جاتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، اس سے اور بہتر ہو گیا. لوگوں کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا، اور زیادہ فائدہ ملنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی ہوتی ہے. یہی اصل بات ہے. میرا دل اور زیادہ یعنی بڑا ہو گیا کہ بھائی اس سے اور زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. اور میرے دل میں اور خوشی ہوگی، اور آپ کی عزت اور احترام میرا اور زیادہ بڑھ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہ ایک اور کانسیپٹ ہے لوگوں کے کہ مثال کے طور پہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملنی چاہیے اور برائی کے بدلے میں برائی کرنی چاہیے کسی کے ساتھ. مثال کے طور پہ کسی سے غلطی ہو گئی
آپ سے انہوں نے کوئی غلطی کر کے کوئی ایسے فرسٹ ٹائم ہے اور آپ نے معاف نہیں کیے اور آپ نے ان کے ساتھ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اچھا کیے ان کے ساتھ اور انہوں نے اچھا نہیں کیے، یہ دو چیزیں تقریباً 90% لوگوں میں یہ چلتے ہیں، دنیا کے 90% لوگوں میں یہ چلتے ہیں کہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی لازمی ملنی چاہیے، اور برائی کے بدلے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو لازمی برائی اس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں عوام تمام جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو سن رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بڑا کریم، بڑا رحیم، بڑا حنان، بڑا منان، بہت ہی معاف کرنے والا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یعنی سمندر کے جہاز کے برابر بھی کسی کی گناہ ہے، سمندر کے جہاز کے برابر اگر کسی کی گناہ ہے اور وہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے وہ گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں ساری دنیا کے نقشے ہمارے سامنے کیے، ہمارے تمام چیزیں مسخر کر دی کہ یہ تم اس کو استعمال کرو، تمہارے لیے ہے یہ، ہے نا، وہ رب، وہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ایسے فرما رہا ہے نا۔ تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کو معاف نہ کریں، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اللہ رب العزت کے سامنے جب جائیں گے تو سب کیا جواب دیں گے؟ جو دوسروں کے لیے بھلائی اور نیکی کرتا ہے، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے ساتھ بھلا کرے گا اور اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کو معاف کرے گا۔ اگر دنیا میں جس کو جو عیب بینی کرتا ہے، دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، یہ آپ غور کرے گا بھی تو ایک انگلی اگر دوسرے کی طرف اٹھاتا ہے 3 انگلیاں اس سے اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، اچھا شوکت صاحب، آپ بازیل سائنسز آئے ہیں اور آپ نے لوگوں کو بھی دیکھیں اور جو مسائل انہوں نے لائے جو تھے، کیا آپ نے کیا پایا؟ کچھ ایسی تبدیلی، کوئی یونیک سی زندگی میں کوئی الگ سی کوئی تبدیلی آپ نے اپنے میں دیکھی اور ادرز میں دیکھی؟ کوئی ایسا کیسے بدل سکتا ہے انسان، یعنی اپنے سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ کوئی تجربہ جو جل سائنسز میں جو ورکشاپ ہوتی ہے ان کا کوئی تجربہ آپ کو ہوا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے بہت سارے تجربات کیے یہاں پہ بیٹھنے کے بعد۔ پھر میں نے لوگوں کو اس سلسلے کے اندر کہ جن کی منفی سوچیں چل رہی ہیں دماغ کے اندر، تو ان کو میں نے ایک تو جو آپ کی تعلیم ہے اس کے مطابق لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، ہے نا، اس کے ساتھ دین کی تعلیم کو ساتھ میں ملایا، تو دونوں چیزیں ملا کے بتانے کی کوشش کی۔ تو بہت سارے لوگوں کی منفی سوچیں جو ہیں مثبت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، جو انسان کے ذہن کے اندر، لاشعور کے اندر انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، بڑی فائدے ہیں ان کے ذہن کے اندر، وہ چونکہ وہ ختم نہیں کرتے، ایک بات کو سوچتے رہتے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سمدہ سے الحمدللہ اس کام میں سمدہ نے بڑا کام کیا ہے۔ میں نے ہمارے پاس ایک مریض آ رہا ہے ابھی، تو وہ اس کی وہ تقریباً میرے خیال ہے کوئی 15 سال 10 سال سے میرے خیال میں وہ اسی کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس بھی آتے تھے، مگر میں اس کو دم وغیرہ اس میں نہیں، اس کو تو دین کی باتیں بتاتا۔ پہلے بار میں نے اس کو دم کرنا شروع کیا تو الحمدللہ اس کا ذہن جو ہے وہ کھلا، سوچ کھلی، اور اب وہ بھی کنڈیشن اس کے اندر نہیں ہے جو پہلے کیا۔ وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کر رہی ہے، لیڈیز ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کر رہی ہے، اور وہ نماز میں بھی اس کو دل لگ رہا ہے۔ پہلے اس کا نماز میں دل نہیں لگتا تھا، پہلے میں جلدی کوشش کرتی تھی کہ نماز ہو جائے، لیکن الحمدللہ وہ نماز پڑھتی ہے۔ مجھے آ کے بتایا کہ اس نے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرا دل لگ رہا ہے اس میں نماز میں۔ ایک خاتون جو تھی بالکل ہی نہیں پڑھتی تھی، جمعے کی بھی نہیں پڑھتی تھی، ان کو بھی دم کیا، ان کو بھی سمجھایا، تو الحمدللہ وہ 2-4 دن سے نماز پڑھنا شروع ہوئی، 5 ہو گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، صحیح ماشاءاللہ، الحمدللہ سے اللہ پاک نے اس کے ذہن کو، سوچ کو جو بدل دیا۔ یہ بہت مطلب مثبت بات ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں لانے کے لیے اگر اس سے جدوجہد کی جائے تو انشاءاللہ یہ کارآمد ثابت ہوگا، اللہ کا الحمدللہ انشاءاللہ۔ اور میرا مشن بھی راستہ بھی یہی ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات، اللہ رب العزت کے ساتھ بندے اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، دنیا کے ساتھ تعلق جوڑ کے بیٹھے ہیں، نہ اللہ کو یاد، نہ اللہ کے رسول کو یاد، اور ذہن سوچ ساری کی ساری دنیا کے اندر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ تو
تو وہ لوگ نکل کے اور اللہ کی یاد میں لگ جائے، ساتھ میں دنیا کے کام بھی کریں. دنیا کے کام کو کسی منع نہیں کیا، اللہ نے نہیں منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن وہ اس کے حکم کے مطابق ہو جائیں. جی جی حکم دیا ہے تو اس سے سوچ بھی بنے گی، اس سے سمجھ بھی بنے گی، سب چیز بنے گی، اسی سے سب چیز بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور آپ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے تاکہ ہم اور زیادہ کچھ سیکھیں آپ. انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی باتیں ہوگی. تھینک یو، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ عطا فرمائے. جی ہم بات کر رہے تھے ناظرین اچھی سوچ نکلتا ہے کہاں سے. سب سے پہلا ہمیں جاننا ہے یہ اچھے سوچ یہ ہے کیا، تو ہم نے اس چیز کو جاننا بڑی ضروری ہے. اس کے اچھے سوچ جو بھی ہے ہمارے اندر سے، یعنی ہمارے مائنڈ کی سٹرکچر جو میں نے آپ کو بتایا، کانشیس سب کانشیس ان کانشیس ہے، اور ہمارے پھر بیٹا تھیٹا ڈیلٹا الفا ویز ہے. جب اچھے نیت انسان، جب اچھے سوچ ہوتے ہیں انسان کے، دو قسم کے پاور نکلتے ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. جو اچھے سوچ ہے اس کے فریکوینسی اگر ہائی ہے تو انسان کی زندگی بڑی ہائی رہتے ہیں، بہت ہائی. نیگیٹو فورس کے اگر فریکوینسی ہائی ہے تو نیگیٹو زندگی گزرتے ہیں انسان کی. یہ سوچ نکلتا ہے ہمارے اندر، دماغ کے اندر کچھ حصہ ہے جسے ذہن کہتے ہیں. ذہن سے سوچ بنتے ہیں، اور سوچ کیسے؟ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو آپ سے عمل کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں کو، ہر چیز کو، مومنٹس جو آپ کے ہیں وہ آپ سے عمل کروا رہے ہوتے ہیں. وہ سوچ ہے جو آپ کو چلا رہے ہیں، جو آپ سے کام کروا رہے ہیں، تو وہ اس طاقت کو سوچ کہتے ہیں. اور سوچ ایک نقطہ ہے، نقطے سے نقطے بنتے، ویوز کی صورت میں وہ ایک سوچ آ جاتا ہے اور آپ کی باڈی کو گھیر لیتے ہیں یا اوپن کر دیتے ہیں، آپ کے ذہن کے دریچے کو اوپن کرتے ہیں. یہ ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، یہاں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ سوچ، مثبت سوچ سے کیا اچھی زندگی بنتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں گجرانوالہ سے سویرا بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون بات کر رہی ہے؟ سر میں گجرانوالہ سے سویرا بات کر رہی ہوں. سمیرا. اچھا جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوں کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. تھینک یو. جی آج کے اچھے سوچ سے کیا اچھے زندگی بنتی؟ جی سر بالکل اچھی سوچ کا دار و مدار ہماری اچھی زندگی پہ ہے، کیونکہ جب تک ہم اچھا سوچیں گے نہیں تو اچھا عمل نہیں کریں گے، اور اچھا عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی اچھی نہیں گزر سکتی. نہ ہی ہم اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں جب تک اچھا سوچیں گے نہیں، نہ ہی دوسروں کے لیے جب تک کہ ہماری سوچ بہتر نہیں ہوگی. اچھا، تو آپ نے زندگی میں اچھے سوچ کا کتنا استعمال کیا ہے؟ اور جو ظاہر انسان ہے کبھی کبھی منفی سوچ کا بھی استعمال ہوتے ہیں، آپ نے زیادہ کس کا استعمال کیا ہے؟ ویسے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے سوچ استعمال کرتے ہیں، اچھے سوچ کی انرجی، اچھے سوچ کی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ مجھے حقیقت بتائیں، آپ نے کتنا مثبت کو استعمال کر اور کتنا جو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت زیادہ اچھا کرتی ہوں یا یہ ہو، اپنی میں تعریف نہیں کروں گی کیونکہ غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں. پر جب سے میں نے آپ کا لیکچر اٹینڈ کیا ہے، میں نے آپ سے سمدہ ہیلنگ 1 to 4 لیول کیا ہے، SMS کیا ہے، تو میں اپنے اندر جتنی بھی میری نیگیٹیوٹیز آپ سمجھ لیں یا جتنی بھی غلط مائنڈ میں باتیں ہوتی ہیں یا کسی کے لیے نیگیٹو سوچنا، میں نے اپنے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر پایا ہے جب سے میں نے آپ کی کلاس کو اٹینڈ کیا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. اچھی سوچ کے لیے، اچھی لائف کے لیے، اچھی لائف کو گزارنے کے لیے اچھے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اچھے گائیڈ کی صورت میں آپ ہمیں ملے ہو. بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی
یہ اچھے سوچ میرے لیے میرے اندر کو انرجی کریٹ کرتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں جتنی بھی مشکلیں تھیں, جتنی بھی فزیکلی یا مینٹلی جتنی بھی ہمیں پریشانیاں تھیں, میں نے کیا. سب سے پہلے میری ماما نے کیا تھا 1 2 4. پھر ماما بہت زیادہ آپ کی شخصیت سے, آپ کے اس روحانی علم سے بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی. پھر انہوں نے مجھے, میری سسٹر کو اور میرے بھائی کو, ہم تینوں نے پھر اکٹھے آپ کی کلاس اٹینڈ کی, 1 2 4 لیول کیا اور HMS کیا ہم نے. اس وقت سے ہمارے اندر بہت زیادہ اچھی انرجی, پازیٹیو سوچ آئی ہے. ہم نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھے. اچھا, آپ وہ جو 2 بہنیں 1 بھائی تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی جی, کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام سمیرہ ہے نا؟ سمیرہ. اچھا, آپ کی آواز یہاں گونج رہے تو مجھے وہاں سے بھی, کنٹرول روم سے بھی مجھے نہیں بتا رہے. شاید کنٹرول روم کی آواز نہیں آ رہی میرے خیال میں. اچھا ٹھیک ہے, آواز نہیں آ رہی صحیح آئی تھنک کنٹرول روم سے کہ نام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ کی آواز یہاں تھوڑا سا گونج رہے, لیکن انشاءاللہ آپ کی آواز صحیح جا رہے ہیں, لوگ صحیح سن رہے. سویرا نام ہے, سویرا نا؟ ہیلو, کال کٹ گئی اور سوری فور دا کال کٹ گئی, آئی ایم سوری, ورنہ آپ سے بڑے اچھی باتیں ہو رہے تھے. اور یہ 1 بھائی 2 بہنیں تھے اور بہت ہی اچھے ماشاءاللہ, ایک بہت اچھے نیت ہے ان کی, ایک بہت ہی اچھے ان کے ایک خوبصورت سا بہت. جی سویرا دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. سویرا, جی سویرا, آپ بات کر رہی تھی اس پہ کہ ہماری آپ تو 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا آپ کا, اور آپ کی والدہ نے بھی کیے ماشاءاللہ. بھی کیا. ڈاکٹر میرا جو شمع کا بڑا بھائی ہے, احمد علیز کا نام ہے, وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہوگا. اچھا, بہت اچھا, بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کی شخصیت. جی ہلو. جی بالکل بالکل. آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت بہت زیادہ امپریس کیا ہے ہمیں, اور ہم آپ کو تقریباً ہر وقت مس کرتے رہتے ہیں, اور ہر وقت ہم آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اتنی مشکلوں سے نکالنے کے لیے صرف اور صرف اگر کسی نے ہمارا صحیح سچے دل سے ہاتھ پکڑا اور ہماری ہیلپ کی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں, اور کسی نے ہماری اس طرح ہیلپ نہیں کی, نہ ہی ہمیں کوئی اس طرح نظر آیا کہ جس کو ہم اپنا رہنما یا رہبر سمجھ سکیں. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا خود اتنے اچھے سوچ ہے, آپ لوگوں کے اتنے مثبت سوچ ہے. آپ, میں نے دیکھا آپ کے تمام لوگوں کے ایک پازیٹیو ویوز, ایک ان کے آپ لوگوں کے اورا میں نے دیکھے کہ اتنے کلین انصاف ہے. اللہ نے بہت کرم کیا اور بہت اچھے. آپ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے, قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. میں اس کے لیے آپ کے سامنے شیئر کروں گی کہ 1000 سال نرگس اپنی بنوری پر ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے خیال میں کوئی فون میں کچھ پرابلم ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ کس طرح کے ایک اچھے سوچ اور ایک بہترین سوچ کس طرح بنتے ہیں. اچھے سوچ کے بہت سے ذرائع ہیں آپ کے پاس. اگر اچھے سوچ بنانا چاہتے ہیں, اچھے سوچ کے حامل بننا چاہتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ اچھے سوچ سے آپ کے اندر پیس آتے ہیں, آپ انصاف کر پاتے ہیں, آپ اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں. اور جو اگر اللہ پہ آپ کو بھروسہ ہے اور آپ ایک مذہبی شخصیت ہے, آپ کو دین پہ بھروسہ ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ کو مانتے ہیں آپ, تو پھر اچھے سوچ کا ہونا تو بہت اہم ترین ہے. ضروری ہے کہ ہم اچھے سوچ رکھیں اور اچھے سوچ کو پہچان لیں, کہاں سے اچھے سوچ کریٹ ہوتی ہے اور یہ سوچ ہم سے کیسے عمل کرواتے ہیں.
ابھی اگر آپ نے سوچا کہ مجھے کچھ اچھا کرنا ہے آج مجھے کچھ اچھا کرنا ہے، تو اب یقین مانے آج آپ اچھا کریں گے، کوئی نہ کوئی کام آپ سے اچھا ضرور ہوگا آج، کیونکہ آپ نے سوچا ہے ویسا کہ اچھا. تو یہ ہوتا ہے سوچ کی طاقت. اور اگر آپ نے سوچ کو کی فریکوینسی کو لو کیے کہ مجھے اچھا سوچ نہیں، مجھے مقصد اس کے بدلے وہ ہونی چاہیے، ایسے ویسے وہ نہیں چاہیے، جتنا لوگوں کو پکڑ کے جگڑ کے رکھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جتنا لوگوں کو بدمعاشی دکھاتے ہیں، جتنا لوگوں سے بدلے لینا چاہتے ہیں تو وہ اچھے ہوتے ہیں اور اس سے انصاف ملتا ہے. تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کو انصاف نہیں مل سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اچھی نیت اور اچھے سوچ رکھیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں کہ ہمارے ساتھ کون شامل ہیں؟ ایک کال ہولڈ پہ ہیں. ہم بات کریں گے کہ اچھے سوچ سے زندگی کیسی بنتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہے ہیں آپ کے. جی آپ کی آواز وہاں صحیح ہو رہے ہوں گے لیکن یہاں مجھے نہیں آ رہے آواز آپ کی. آئی ایم سوری آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہے. جی 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 آپ تھوڑے سے آواز آئیں. جی آج کا ٹاپک جو ہے اچھی سوچ سے اچھی زندگی بنتی ہے. جی جی بہت اچھی بات ہے. جی کیا بنتے ہیں ایسے سوچ سے زندگی بن سکتے ہیں؟ صحیح بالکل بنتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات کہی، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جی جی کہ آپ کی نیت ہوگی اس طرح کا ہی آپ عمل کریں گے. اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی تو آپ اچھی سوچ رکھیں گے. ماشاء آپ اللہ اچھے عمل کریں گے تو آپ کے اچھے عمل سے آپ کی اچھی زندگی بنے گی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے عمیر بات کر رہا ہوں. عمیر جی 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 عمیر علی. جی جی ٹھیک ہے. تو عمیر کیا سوچ آپ نے کیسے بدلا اور یہ سوچ ہوتی کیا ہے اور اس سوچ کیسے انسان سے عمل کرواتے ہیں؟ کیا یہ کیا ہے، کس طرح اچھے سوچ کہاں سے آتی ہیں اور بری سوچ؟ دین کے حوالے سے تو اچھے سوچ جو ہے اللہ کی طاقتوں کی طرف سے آتے ہیں اور برا سوچ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ ہمارے اندر جو کریٹ ہوتی ہے اس میں اچھے سوچ بھی ہم سے کام کروا رہے ہوتے ہیں، برا سوچ بھی ہمیں کام کروا رہے ہوتے ہیں؟ اگلا پروگرام میرے اس پہ ہوگا کیونکہ سوچ کا بڑا عمل داخل ہے زندگی میں. تو اگلا پروگرام بھی میرا انشاءاللہ منفی سوچ پہ، کیا منفی سوچ کے اس پہ ہوگا. ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا منفی سوچ صحت کو خراب کرتے ہیں. واقعی منفی سوچ ہماری ہیلتھ کو بھی خراب کرتی ہے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. اگر ہم اچھا نہیں سوچیں گے تو نہ ہم سے ہمارا اللہ خوش ہوگا، نہ ہمارے کے ارد گرد کے لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ زندگی کا دار و مدار آخرت پہ ہے اور ہم یہاں پہ اگر اچھے عمل نہیں کریں گے تو ہمیں آخرت میں بھی اس کا اچھا صلہ نہیں مل سکتا. جی اچھا، ابھی تو ہمارا موضوع ہے اس کے کہ اچھے سوچ، اچھے بے بات کریں گے. دوسرے پروگرام میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ منفی سوچ صحت کو کیسے خراب کرتے ہیں، زندگی کو کیسے اجیرن کر دیتے ہیں. وہ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن ابھی اس پہ ہم اچھے سوچ زندگی کیسے اچھے بناتے ہیں. واقعی میں ہماری اچھی سوچ ہمیں اچھی ہیلتھ دیتی ہے اور ہمیں خوش رکھتی ہے. اگر ہم اچھا سوچیں گے تو ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، جو دوست ہیں، وہ سبھی رشتے دار ہم سے خوش ہوں گے. ہم اچھی سوچ کے ذریعے اچھے عمل کریں گے. اچھا دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سوچ جتنا بھی اچھے رکھو تو کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے، یہ سوچ ایسی ہوتی ہے، سوچ جب تک عمل نہ کرے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا، سوچ اور عمل کا کیا فرق ہے؟ سوچ اور عمل کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا، اگر ہم پہلے کوئی عمل کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں
जिस तरह का हम सोचते हैं फिर उस तरह का हम अमल करेंगे। सही। हम अच्छा सोचेंगे तो हमसे अच्छा अमल होगा, नहीं तो अगर हम जिस तरह का सोचेंगे हमसे उसी तरह का अमल होगा। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो ये समझते हैं कि ये जो सोच है, जितना मर्जी सोचे, जितना अच्छा सोचे, तभी किसी से अच्छा होता नहीं है। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा सच है ये बात? नहीं, अच्छी सोच से हमें अच्छे ही मिलेगा। जो भी अच्छा अगर हम अमल करेंगे हमारा अल्लाह भी खुश होगा, उससे हमसे लोग भी खुश होंगे, हमसे सब खुश होंगे। तो इसका मतलब है आपने अमल की बात कही कि जो इंसान अच्छा सोचते हैं वो अच्छा अमल भी करते हैं। जी जी, ऑब्वियसली जब हम अच्छा सोचेंगे हमारी सोच अच्छी होगी, हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, सबके बारे में एक अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे अमल खुद बाखुद ही अच्छे हो जाएंगे। हम अच्छे तरीके से किसी से बात करेंगे तो हमारे अमल भी उसी तरह अच्छे होंगे। सही सही सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने जिंदगी में कोई ऐसा तजुर्बा किया, कोई मिसाल बता सकते हैं जब मैंने आपके जो SMS लेवल किया समझा, इसके बाद मुझे अपनी लाइफ काफी सिक्योर फील होती है, क्योंकि पहले मेरे इस तरह मुझे नहीं थी लगती जितनी मुझे इसके बाद सिक्योर अपनी लाइफ फील होने लग गई है। अच्छा, वाकई में इससे बहुत हमारी लाइफ में चेंज आता है। मैं कहना चाहूँगा कि बल्कि जिन लोगों ने नहीं किया वो ये जरूर ट्राई करें, वो खुद जाके एक्सपीरियंस करके देखें, उनको खुद बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस होगा कि वो जरूर, मैं बल्कि अभी मैंने इतना किया, मैं इंशाल्लाह ताला आगे इसके एडवांस लेवल जो है मैं वो भी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि जिंदगी में आपने कोई अच्छा सोचा होगा और वो काम फिर आपने अच्छा अमल भी किया हो, कोई ऐसा तजुर्बा है जिंदगी में? ऐसे तजुर्बा तो बहुत है, लेकिन इस तरह मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा। सही, ठीक है, कभी याद करो फिर जरूर बताएं मुझे। सही है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, यार वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी, अच्छी सोच अच्छी ज़िंदगी कैसे बनते ये, या सोच से क्या अच्छी ज़िंदगी बनते? अब मैं समझता हूँ कि मेरी ख़ुद रिसर्च के मुताबिक जो मैंने इस पे तहक़ीक़ की है, रिसर्च की है, हमारी सोच है हमारे से सब कुछ करवाते हैं। अमल जो भी हो सोच करवाते हैं हमसे। वो अमल जो सोच से होती है वो कोई भी क्या नहीं पॉसिबल नहीं होते कि सोच वो अमल जो आते हैं हमारे, जो भी अमल हमसे होते हैं तमाम के तमाम सोच से ही होती है। तो अच्छे सोच से अच्छे अमल होते हैं और अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सेहत होती है, पुरसुकून ज़िंदगी होते है, पुरवकार ज़िंदगी होती है, कामयाब ज़िंदगी होते हैं। अब आपने सोच कैसे बनाना है, हमने सोच को अच्छा कैसे करना है। 3 टाइम अगर आप बैठ जाएं, 3 टाइम थोड़ी मुराकबे की कैफियत में, सबसे पहले अपने अच्छाइयों को बयान करो, फिर इंसान के अच्छाइयों को बयान करो, यानी बयान भी करो साथ तसव्वुर करे उसको। तसव्वुर करने से एक आपके अंदर एक तब्दीली आएंगे, आपके अपने एक्सीलेंस पे भी एक तवज्जो होगी और जो अच्छाया ज़िंदगी में है उस पर भी आप फोकस रहेंगे तो आप अच्छाई की तरफ चलेंगे और अमल भी अच्छा करेंगे और आपके जो प्रोग्राम्स है जो आपने बनाई हुई वो भी अच्छे नतायज, अच्छे फल मिलेंगे उससे। अभी बताऊंगा आपको, साथ साथ एक कॉल होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बोल रही हूँ, इंजीनियर फरीहा अदील। कौन बात कर रही है? इंजीनियर फरीहा अदील। जी फरिया आदिल, जी फरिया आदिल, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? मैं आज के टॉपिक के लिए ये कहना चाहूँगी कि कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता, अच्छी सोच ही अच्छी ज़िंदगी बनाती है। एक हदीस का मैं रेफरेंस देना चाहूँगी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। सही, तो नियत एक्चुअली सोच है। तो अगर ये समझ लिया जाए कि हमारी सोच अच्छी है तो इसमें हमारे रिजल्ट भी अच्छे ही होंगे। अच्छा, नियत और सोच में क्या फ़र्क है? तो नियत और सोच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो नियत है वो जैसे हम नमाज से पहले नियत करते हैं, क्या करें हम जो करने जा रहे हैं, अल्लाह को उसका हवाला दे रहे हैं,
سوچ بھی یہی ہے ہماری کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنی لائف میں یا جو دوسروں کے لیے کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک پورا ہم وہ بنا رہے ہیں کام جو کیجول پلان کر رہے ہیں. صحیح صحیح. تو اگر پازیٹیو اپروچ آپ کی لائف کو خود بخود گائیڈ کرنے لگ جاتی ہے اگر لائف میں آپ رکھیں تو. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک تو پازیٹیو سوچ سے آپ کا ٹالرنس لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں ہاں, بہت اچھی بات. اچھا, آپ نے کوئی ایسا تجربہ ہے زندگی میں کہ کبھی آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ اچھے سوچ رہے تھے اور وہ ویسا ہی ہوا جس طرح آپ سوچ رہے تھے ویسا ہی ہو گیا, ایسا ہوا کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ؟ اللہ نے کہا نا مجھے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی دوں گا. صحیح, ماشاء اللہ, بہت اچھی اور بات. گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ملے گا. صحیح صحیح. میں یہ پرسنلی ایکسپیرینس میں نے بالکل ریسنٹلی آپ کا پروگرام ٹریننگ آپ سے لی کی تھی لاسٹ سیٹرڈے کو, تو سر اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس میں نے کیا ہے کہ اس دن کے بعد سے جو میرا وہ شارٹ ٹیمپر تھی وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اچھا اچھا, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو کبھی زندگی میں ہم ایسے یا ازدواجی زندگی میں یا بہن بھائیوں کے درمیان یا اگر ہم پڑھائی کے لیے ہمارا نیت اچھا نہیں ہے, یعنی ہم اچھے یا سوری اچھائی کا ہے, یہ اگلے پروگرام کے بات ہے کہ اچھا نہیں کیسے, لیکن اچھائی کہ اگر ہم ہماری پڑھائی کے لیے نیت اچھا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ بڑا بننا ہے, طاقتور بننا ہے اور پاورفل بننا ہے اور ہمیں جو ہے نا زندگی میں بہت سے کچھ اچیو کرنا ہے, تو کیا ایسا سوچ سے انسان کے واقعی زندگی میں وہ عملی طور پہ آتے رہتے ہیں کہ میرے زندگی میں ہوا ہے. تو میں ایک طرح کریٹو مائنڈ تھی تو میں آرٹ سائڈ پر جانا چاہتی تھی. ابو کو میں نے کہہ دیا کہ میں نے تو ایم اے آرٹ وغیرہ کرنا ہے, لیکن میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں کیونکہ وہ خود انجینئر تھے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا ٹیکنیکل سائڈ پر آؤ, بیٹوں کی طرح بن کے دکھاؤ. تو وہاں سے میں نے اپنی سوچ بدلی اور میں نے میٹرک میں یہ ایم بنا لیا تھا کچھ بھی ہو جائے مجھے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ہے. اس کے بعد جو میری جتنی محنت تھی, جتنی ایفرٹ اسٹرگل تھی, وہ اس چیز کے لیے تھی. الحمدللہ آج میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں الیکٹریکل انجینئرنگ میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. یعنی آپ نے سوچا اور پھر اس پہ عمل کیے, آپ نے پروگرامنگز کیے اور اچھے سوچ اچھی چیزوں کو آپ نے سلیکٹ کیا, اس کو لکھ لیا آپ نے اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کر دیے جو آپ چاہتے تھے. بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے چلو اچھا ہے تجربہ بتا دیے, اور کسی اور کا بھی کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کہیں نہ کہیں اچھا سوچ ہے ان کے پاس اور وہ اچھا سوچ سے ان کی زندگی میں بڑی خوشیاں آئی ہیں, بڑی صحت بھی اچھی ہیں اور ان کی فیملی سے بھی اچھے ریلیشنز ہے, بزنس کے ریلیشن بھی اچھے. فیملی کے اندر ہی اپنے بہن بھائیوں میں بھی بعض دفعہ اتنی نیگیٹو اپروچ ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے دل نہیں چاہ رہا ہوتا بات کرنے کو, 3-4 دن ایسا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی چھوٹی سی معمولی سی بات پہ. لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ اس غلطی کو اتنی بڑی نہیں ہے, بیٹھ کے مسئلے کو ڈیزالو کر لیا جائے. تھوڑا سی ایک بندہ اپنی انا کو تھوڑا سا کم کر دے تو وہی پازیٹیو اپروچ ہے, وہی سب کچھ, وہی چیز تھوڑی دیر کے بعد ہیپینس میں چینج ہو جاتی ہے. صحیح, ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے بہت. اور آپ نے جیل سائنسز میں کیا سیکھا؟ میں نے فرسٹ 4 لیولس کیے. اچھا. اور میں نے اپنی پاورز کو, اپنی فریکوینسیز کو جو پریکٹیکلی تو امپلیمنٹ کیا تھا لیکن اپنے روح کے اندر اس کو فرسٹ ٹائم فیل کیا. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. تو یہ سمدھا ہیلنگ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے, یہ کیسے عمل کرواتا ہے انسان سے؟ سر یہ عمل خود بخود وہی میں کہہ رہی ہوں گائیڈ کر رہا ہے آپ کو. صحیح. آپ مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی بالکل لیٹسٹلی اس چیز ٹریننگ لی ہے, تو مجھے اس دن کے بعد سے کچھ بھی ایک دم سے اگر اینگر میرا بڑھتا ہے, کسی پہ غصہ آتا ہے, تو مجھے ایک دم سے یہ سوچا تھی کہ نہیں یہ میں غلط کر رہی ہوں, مجھے اپنا ٹیمپرامنٹ بڑھانا ہے, وہ ٹالرنس لے کر آنی ہے. صحیح صحیح, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. تھینک یو, اللہ حافظ.
बड़ी अच्छी बातें हो गई। और इसी तरह आप हमें कॉल करें, आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि मुझे तो पता है कि किस तरह की होती है ज़िंदगी, कैसे गुज़रते हैं, और मुझे ख़ुद पता है कि मैंने जो अपनी सोचों को बेहतर किए तो अल्लाह ने मुझे वाकई मेरी ज़िंदगी बना दी। और जिस तरह इनने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, तो वाक़ियत ऐसा है कि नीयत से और इंसान की सोच से, इंसान के अच्छे सोच से ये चीज़ें बनते हैं, मनफी सोच से फिर मनफी चीज़ें इंसान बनते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा, आप हैरान रहेंगे कि मनफी सोच हमारी ज़िंदगी और हमारी सेहत को कितना ख़राब करते हैं। इंसान को पता नहीं चलता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि सोच का अमल दखल उसकी ज़िंदगी में क्या है, और मनफी सोच का और अच्छे सोच का अमल दखल ज़िंदगी में क्या है। मैं आपको अगले प्रोग्राम में हम इस पर लाजमी वॉच करना, ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन चीज़ें जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपके लिए सबसे अहम तरीन, आपके फैमिली के लिए, आपके तमाम लोगों के लिए अहम तरीन बात क्या है कि सोच के दो ज़ाविये हैं, दो लहरें होती है, दो पार्ट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैसे काम करते हैं, इसकी कारकर्दगी और हम जान पहचान भी लेंगे कि सोच निकलता कहाँ से है और हमसे अमल कैसे करवाता है। वाकई इसमें आपने, इस प्रोग्राम में आपने बहुत से कुछ सीखा कि सोच का अमल किरदार हमारे ज़िंदगी में कैसे, क्या अच्छे सोच से अच्छी ज़िंदगी बनते हैं, आपने सीखा। अच्छे सोच अगर 3 टाइम आप इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए भी अगर बैठे, 2 मिनट के लिए भी आप बैठ जाएं किसी तरीके से, या नमाज के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए अच्छे सोच, अपने अच्छाइयों पे फोकस्ड रहें और अदर्स के अच्छाइयों पे फोकस्ड रहें, इंसान के अच्छाइयों पर, तो आप देख लेना आपकी ज़िंदगी कितने बेहतर से बेहतर तरीके। और रात सोने से पहले आप कुछ अच्छाइयाँ अपने, जो दिन में आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ गुजरी है उस पे फोकस रहे, उसको सुबह से शाम तक जो अच्छा काम हुआ है, जो अच्छाई हुई, उस पे फोकस रहें। और अगर सुबह का नहीं तो आप पिछले दिन में जाओ, उस दिन में जाओ, अगर आज अच्छा नहीं हुआ आपसे कोई काम तो पिछले, लेकिन अच्छाइयों पे फोकस करें। बेशक आप कई मंथ पीछे, कई महीने पीछे, साल पीछे भी आप जा सकता है, लेकिन बेहतर होता है जिस दिन आप उसी दिन के आप शाम को सोने से पहले थोड़े सोच को अच्छे रख के और अल्लाह के मखलूक से प्यार करें, मोहब्बत करें। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए, इनके लिए बहुत अच्छे सोच रखें और देख लेना आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी तरीके से बनते हैं। और ये बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे अगले प्रोग्राम में कि मनफी सोच आपकी ज़िंदगी कितना ख़राब करता है। और ये बिल्कुल ट्रू बात है, ये सच है कि हमारे मनफी रवैये से, मनफी सोच से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मनफी बनते हैं और बज़ाहिर तो हम कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं के वजह से इंसान के ज़िंदगी आइंदा में, फ्यूचर में तबाही आते हैं, सेहत ख़राब करते हैं, माहौल पे बुरा असर करते हैं और हमारे नस्ल दर नस्ल में ये बीमारी जाते हैं और हमारे नस्ल दर नस्ल को ख़राब कर देते हैं। हमारे वजह से नस्लें ख़राब हो जाते हैं। याद रखना है, सोच पर मुश्तमल है आपकी ज़िंदगी और उसके 2 इक़साम हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे कि क्या मनफी सोच से सेहत ख़राब हो जाती है। अपने डॉक्टर अब्दुल समद की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।